بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کافی خبریں تھیں جن کے اوپر بات کرنی تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ خبریں کچھ اس طرح کی تھیں کہ ان کے اوپر میں تجزیہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران ایک ویڈیو آئی اور اس ویڈیو کو سن کے نہ صرف میرے 14 طبق روشن ہو گئے بلکہ دل ایک عجیب طرح کے خطرے اور ایک عجیب طرح کی غیر یقینی کی صورتحال میں مبتلا ہو گیا۔ اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس ویڈیو کے اوپر ہم بات بھی کریں تھوڑی سی۔ یہ ویڈیو بیسیکلی جنرل شجاع الدین پاشا جو ریٹائرڈ جنرل ہیں ہمارے، ان کی ویڈیو ہے، اور انہوں نے آرمی کے حوالے سے خاص طور پہ کیا گفتگو کی ہے اس ویڈیو کے اندر، اور پھر اس امپورٹڈ حکومت کو بنانے کے لیے جو ہماری آرمی نے اور اسپیشلی جنرل قمر جاوید نے جو کیا ہے اس کے بارے میں جنرل پاشا صاحب نے بہت سی اہم باتیں کی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم پہلے جنرل پاشا صاحب کی اس ویڈیو کو سن لیں اور ہم دیکھیں کہ انہوں نے اس میں کیا بات کی ہے۔ ان کا لائق ہونا ایک طرف، بٹ ان کی اپروچ کیا تھی؟ ان کی اپروچ یہی تھی جنرل بننا، اور میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ جو آرمی کے اندر مائنڈ سیٹ ہے کہ جو جنرل بننا چاہتے ہیں ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر سے کوئی گزر جائے، ان کی پروموشن میں پرابلم نہ آئے۔ I'm sorry to say my brothers, this is what the army is۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کے اندر اور کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کو صرف اپنے رینک اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس لائن لینتھ کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے، اور وہ رکھتے ہیں۔ اور پھر ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جنرلز بنتے ہیں یہ اپنی 33 ایئرز لائف جو ڈونیٹ کرتے ہیں یہ اس کو جا کے کیش کرتے ہیں اینڈ کے اوپر۔ یہ گیم ہے کون بنے گا کروڑ پتی۔ جب اینڈ کے اوپر کوئی چیف بنتا ہے، اس کے بارے میں ویلاگ ڈیفرنٹ کروں گا کہ یہ چیف آف آرمی سلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی کیا کریکٹر ٹریٹس ہوتی ہیں یا اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کو آئی اوپنر کائنڈ آف ویلاگ میں آپ کے لیے سیپریٹ بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جب آرمی کے اندر ہوتے ہیں اور ہم قسم اٹھاتے ہیں، اوتھ اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، اپنے ملک جس کو ہم پاکستان کو ماں کہتے ہیں اس کی حفاظت کریں گے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے، ہماری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور پھر انفارچونیٹلی، سوری مائی بردرز، یہ جو جنرل بنیں گے یا ان سے بعد آنے والے بنیں گے، ان کا بھی لائن لینتھ ایک ہی ہوتی ہے، وہ کیا ملک کی خدمت کریں گے؟ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر یہ 16 جماعتیں اکٹھے ہو کے گورنمنٹ کر رہی ہیں، میرے بھائی اور بہنوں، they are not going to do anything for you۔ آپ عوام کو اٹھنا پڑے گا۔ ان جماعتوں کے اندر کوئی جان نہیں تھی، they don't have any backbone۔ ان کو انرجی دی آرمی نے، اور جب میں آرمی کہتا ہوں تو چیف آف آرمی سٹاف نے۔ The Bajwa has played a havoc with this country, with his motherland, with his mother and our motherland۔ ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا باجوہ نے۔ مجھے پتا ہے اس وقت جب عمران خان الیکشن میں تھا اور یہ رات کو ریزلٹس نہیں آ رہے تھے اور نون لیگ والے چیخ رہے تھے کہ جی ہمیں ریزلٹ نہیں مل رہے اور کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہے اور پرابلم ہو رہی ہے، اور کہا ہی جا رہا تھا کہ سسٹم ڈاؤن ہے اس لیے ریزلٹس نہیں آ رہے۔ بیسیکلی اس وقت بھی یہ تھرڈ فورس کو جو کریٹ کرنے کا سلسلہ تھا ISI اور GHQ کر رہا تھا، انہوں نے عمران خان کو لانا تھا، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اس وقت بیسٹ چوائس تھی آرمی کے لیے کہ اس کو لایا جائے ایز اے تھرڈ فورس، اور وہ اسی لیے لا رہے تھے کہ بیلنس کریں اور کسی ایسے کو لائیں جو ہمارے کنٹرول میں ہو، جو ہماری سنیں۔ اور جب میں کہتا ہوں ہماری سنیں یا آرمی کی سنیں، اس کا مطلب ہے امریکہ کی سنیں۔ خان صاحب الٹے ہو گئے، انہوں نے ان کو سمجھا ہی کچھ نہیں، اور ہی وانٹڈ ٹو گو اکارڈنگ ٹو دی بک۔ لہذا انہوں نے اتارا بھی، لایا بھی عمران خان خود آرمی نے۔
اتارا بھی عمران خان کو خود, اور ان سب لوگوں کو سائیڈ لائن پہ کر دیا کہ اس وقت یہ بیسٹ شاٹ نہیں تھے ان کے لیے, اور اب ان سب چوروں کو اکٹھا کر کے پھر واپس لے کے آ گئے ہیں. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے میرے سب بہن اور بھائیوں کے لیے, میں اس کے اندر ڈیٹیل میں بعد میں بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں, لوگوں کو سنتے ہیں, نیوز پیپر پڑھتے ہیں, اور ہم یہ ایک ہی چیز کا ہر کوئی شور کر رہا ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, آٹا بڑھ گیا, تیل بڑھ گیا, چینی بڑھ گئی, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. میرے بھائیو اور بہنوں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے. آپ کے نیوکلیئر سسٹم کو ڈی نیوٹرلائز کرنے کی سچویشن ہے. A lot of countries on the globe, they don't want Pakistan to become or to stay as a nuclear power. وہ یہ ڈیٹرنس ختم کرنا چاہتے ہیں, اور آپ یاد رکھیں اگر یہ ڈیٹرنس ختم ہوگی تو انڈیا کو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جوتے مار کے آپ کو پاکستان سے نکال دے گا اور پاکستان پہ قبضہ کر لے گا. اور یہ ہوگا جو اگر ہم اسی طرح جرنلز کے پیچھے اور آرمی کو دیکھتے رہیں. کس طرح کی یہ جمہوریت ہے جس کے اندر آرمی اتنی انوالو ہوئی ہے؟ میں اب سب سے پوچھتا ہوں, اور یہ میں اپنے بھائیوں سے, یہ جو جرنلز بیٹھے ہوئے آرمی کے اندر ہے, یار کس طرح کے آپ لوگ ہو؟ سوچو, اب سونے سے پہلے کبھی سوچو. عادل تو سوچ یار, یو آر این ایس ایس جی, یو آر کمانڈر آف ایس ایس جی. تیرے بارے میں بہت سارے میں جانتا ہوں, تیرے بارے میں بات کروں گا میں کھول کے ذرا کسی اور ویلاگ میں. لیکن یار سوچ, سونے سے پہلے تو کیا سوچتا ہوگا کہ تجھے شہباز شریف کا سلوٹ مارنا پڑے گا, وہ تیرا چیف آف آرمی سٹاف ہے. تیرا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ ہے. تیرا فورن منسٹر بلاول ہے. کمان یار, کیسے تو سوتا ہے؟ کیسے تجھے نیند آتی ہے؟ کن لوگوں کو تم سلوٹ مار رہے ہو؟ کن لوگوں کو تم اوبے کر رہے ہو؟ اندر ہلتا نہیں یار. وی آر اوور 50s, وی آل آر اوور 50s یار. مرنا ہے, سچ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اپنی کنٹریبیوشن کرو. یہ ملک ہم سب کا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا جہاں میں ہوں, جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں, میں جو کچھ کر سکتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق میں وہ کر رہا ہوں پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے. اور میں نے بہت کچھ کیا ہے, مجھے اس پہ فخر ہے. لیکن میرے بھائیوں, آپ جن اپوائنٹمنٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو, آپ بہت کلوزلی چیزوں کو دیکھ سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو. جنرل تو تم بن گئے ہو سارے, آگے کیا کرنا ہے؟ مرنا بھی ہم نے یار. ناظرین اکرام, آپ نے سنا جنرل شجاع الدین پاشا ریٹائرڈ, جو انہوں نے باتیں کی خاص طور پہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے. اسے ان باتوں کو سن کے, اور خصوصی طور پہ ان تمام جنرلز کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ صرف جنرل بننے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو ان باتوں کو سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میرا کلیجہ کم از کم ایسے جیسے پھٹنے والا ہو گیا ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ملک بالکل غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. اس ملک کا کوئی والی وارث نہیں. ہر انسان کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے اس وقت. اور خاص طور پہ یہ جو جنرلز بیٹھے ہوئے ہیں GHQ کے اندر, ان کے بارے میں جو باتیں جنرل شجاع الدین پاشا صاحب نے کیں, اگر یہ باتیں ایکوریٹ بالکل ٹھیک ہیں, اور جو انہوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ یہ ملک جو ہے یہ اس کو بالکل ڈی سٹیبل کیا جانے والا ہے, اس ملک کے جو اثاثے ہیں, جو نیوکلیئر پاورز ہیں اس کی, یہ ختم کی جا رہی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک سے جو ایٹم ہے ہمارا, جو نیوکلیئر پاور ہے ہماری, وہ ہم سے چھینی جانے والی ہے. ہم لوگوں کو مہنگائی کا جھانسا دے کے اور مہنگائی کی طرف لگا کے یہ لوگ اندر کھاتے پتہ نہیں کون سا بڑا کھیل کھیلنے والے ہیں. ناظرین اکرام, اس ویڈیو کے اندر جنرل شجاع الدین پاشا نے لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, لیکن میں یہاں جنرل شجاع الدین پاشا صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاشا صاحب, یہ لوگ جو ہیں یہ بہت مصروف لوگ ہیں, ان کو اس ملک کی ضرورت
ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنے پیٹ بھرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ اگر کھائیں گے نہیں تو جئیں گے کیسے؟ ملک رہے نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس عوام کو صرف روٹی چاہیے، اس عوام کو صرف مہنگائی میں کمی چاہیے، پھر اس کے بعد چاہے امریکہ ہم کو خرید کے لے جائے یا انڈیا لے جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انڈیا ہمیں جوتیاں مارے یا امریکہ ہمیں جوتیاں مارے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان لوگوں کی غیرت نہیں جاگے گی۔ ہم لوگ بیوقوف اور انتہائی درجے کے بے غیرت لوگ ہیں، ہم نہیں اٹھیں گے، ہم غلامانہ ذہن کے لوگ ہیں، ہمارے ذہنوں سے غلامی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، ہم ابھی تک اسی طرح غلام ہیں اور ہمیشہ غلام رہیں گے۔ یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں، یہ جو امپورٹڈ حکومت کے لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ عوام نہیں نکلے گی، یہ عوام نہیں اٹھے گی۔ پاشا صاحب، آپ کی بات کے مطابق جنرل قمر جاوید جو ہے وہ اس وقت میکسیمم اپنے لیے جو ہے فائدے اکٹھے کرنا چاہتا ہے، وہ میکسیمم فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر جنرل شجاع الدین پاشا صاحب نے میجر عادل راجہ سے جو ہے وہ بات کی ہے۔ بہرحال انہوں نے ان سے جو بھی کہا، لیکن ان کی یہ باتیں انتہائی فکر انگیز باتیں ہیں اور پاکستانی عوام کے لیے سوچنے کی باتیں ہیں، بلکہ سوچنے نہیں، اب کچھ کرنے کی باتیں ہیں۔ ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ جس فوج پر ہم فخر کرتے تھے، آج اسی فوج کے بارے میں ہم غیر یقینی کی صورتحال میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہم اس فکر میں لگ گئے ہیں کہ کیا یہ فوج ہمارے اس ملک کو قائم رہنے دے گی یا نہیں۔ اگر تمام آفیسرز کو جنرل ہی بننا ہے تو بالکل جنرل بنے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر یہ ملک نہیں رہے گا پھر آپ کی جنرلی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اور پاشا صاحب نے اس ویڈیو کے اندر یہ کہا کہ آرمی کی بات ماننے کا مطلب امریکہ کی بات ماننا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کی آرمی مطلب وہ امریکہ ہے، یعنی امریکہ جو ہے وہ ہماری آرمی ہے۔ اس سے زیادہ کسی پاکستانی کے لیے تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، یہ ہمارے لیے انتہائی فکر کی باتیں ہیں۔ اگر اب بھی ہم نہیں جاگے تو پھر اس ملک کو خدا حافظ ہی کہنا چاہیے۔ اگر اب بھی ہم نہیں اٹھے تو اس ملک کا والی وارث کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہمارے لیے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف اٹھیں گے جو کل تک ہمارے محافظ تھے۔ پاکستانیوں، ہمارے لیے دکھ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف اٹھیں گے جن پر کل تک ہمیں فخر تھا اور جو کل تک ہمارے محافظ تھے۔ آج ہمیں ان کے خلاف اٹھنا پڑے گا۔ ہمیں عجیب دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ نے۔ اگر ہم اپنی آرمی کے خلاف کھڑے ہوں تو بھی ہمارا ہی نقصان، اور اگر ہم نہ کھڑے ہوں تب بھی ہمارے ملک کا نقصان۔ بہت مشکل میں ڈال دیا ہے آپ نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو۔ خدا کے لیے GHQ میں بیٹھے تمام جنرل سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے ملک کا سوچیں، اپنے ملک کی عوام کا سوچیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، سوچیں کہ کل اللہ کے حضور حاضر ہو کر ہم نے جواب بھی دینا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کی غریب عوام کا سوچیں، خدا کے لیے اس محبت کا اس طرح صلہ نہ دیں جو برسوں سے یہ عوام آپ کے ساتھ کرتی آ رہی ہے۔ اس محبت کا اس انداز سے صلہ مت دیں کہ ہمارے لیے کوئی اور راستہ ہی نہ بچے۔ خدا کے لیے اس ملک کی عوام کا سوچیں۔ GHQ میں بیٹھے تمام جنرل سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ہماری محبتوں کا اس طرح اس برے انداز سے صلہ مت دیں۔ ناظرین کرام، آئندہ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔